حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے، وہ الدجال الاکبر ہے، عظیم ترین دجال۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی، تمام جو قواعد طبعیہ ہیں، جو فورسز آف نیچر، ان سب میں اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ رزق کے خزانے اس کے قبضے میں ہوں، رزق اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا کفر، جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو، ہر مومن پڑھ لے گا۔ غیر مومن کو الفاظ نظر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے، لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا دیکھ لے گا، اور وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے، اس کے لگ بلکہ اس سے بھی آگے معجزے جو ہے اس کے پاس ہوں گے، اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا، اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا۔ یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو، اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ بہرحال اس کے بارے میں جو ہے الآور الکذاب مکتوب بین عینیہ کافارا یقرؤہ کل مومن کاتب اور غیر کاتب، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے۔ تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ، دجال اکبر، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا، جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا قتل کر دے گا۔ تیسرا ذکر جو احادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے، وہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ 4 صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، اور 6 کتابوں میں، حدیث کے 6 مجموعوں میں یہ موجود ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، احمد میں، بہقی میں۔ اب بعض میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات جو ہیں سورہ کہف کی، جو ان کا التزام کرے گا، ان سے محبت کرے گا، انہیں پڑھتا رہے گا، وہ دجالی اثرات سے، فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض میں ہے جو آخری آیات کا ورد کرتا رہے گا، بعض میں ان دونوں کو جمع کیا گیا، ابتدائی آیات اور آخری آیات، اور بعض میں پوری سورت کا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کر دے گا، جس کی روشنی کی وجہ سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ النور ما بین الجمعتین، دونوں جمعوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا کر دے گا۔ اب قرآن حکیم کے عمومی مطالعے اور بالخصوص دجالی فتنے کے سورہ کہف کی جو نسبت ہے، تعلق ہے، اس پر غور کریں تو جو بات سامنے آتی ہے، توجہ سے میری بات سنیے۔ اصل دجال یہ دنیا ہے، یہ حیات دنیاوی ہے، جو انسان اور آخرت سے، انسان جو اللہ اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے، یہ دجل ہے۔ آخرت پر دنیا کا پردہ پڑ گیا، آپ آخرت کو بھول گئے۔ اللہ پر کائنات کا پردہ پڑ گیا، آپ کائنات کی توجہ ہے، کائنات پر غور و فکر ہے، کائنات پر سوچ و بچار ہے، اللہ کو بھول گئے، اس کی ذات و صفات سے کوئی تعلق نہیں۔ آخرت پر حیات دنیاوی کا پردہ پڑ گیا، حیات دنیاوی کو بھول گئے، دنیا ہی مطلوب ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ یہ اصل میں دجل ہے، جو حقیقت دنیا کی زندگی ہے، جو قرآن کہتا ہے دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان۔ اب یہاں دیکھیے سورہ کہف کے اندر معاملہ کیا ہے۔ پہلے رکوع میں وہ عظیم آیت آئی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
اس زمین پر ہم نے جو کچھ بنایا ہے اسے اس کی زیبائش بنا دیا ہے، آرائش، سنگھار، اس کا زیور، تاکہ یہ بنی اور سجی ہوئی اور خوبصورت اور حسین نظر آئے۔ اور پھر ہم امتحان لیں گے۔ وہ جو ایک شعر ہے بہت عمدہ کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، تم دنیا کی طرف جا رہے ہو یا ہماری طرف آ رہے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو یا دنیا سے محبت کرتے ہو، ہمیں اپنا مطلوب مقصود بناتے ہو یا دنیا کو مطلوب مقصود بنایا ہے۔ تو سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا فریب یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جتنی زندگی، یہ دنیا جو ہے جتنی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری سائنسی ترقی نے دنیا کو بہت حسین بنا دیا ہے۔ کیسے کیسے شاندار باغات، کیسے کیسے شاندار سڑکیں، کیسی کیسی فلک بوس عمارتیں، کیسے کیسے ہوائی جہاز، جو پیکر ہزار آدمیوں کو ہم گود میں لیے ہوئے دوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ جو ہے دلکش ہے، زیادہ حسین ہے۔ کیسی کیسی کاریں، کتنی لمبی چمکیلی ایسی کاریں، کیا کیا چیزیں جو آج ایجاد ہوئی۔ تو جیسے جیسے یہ سائنٹیفک ارتقا ہوا ہے، دنیا کی زندگی زیادہ مزین ہو گئی ہے، زیادہ جو حسین ہو گئی ہے، زیادہ دلکش ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے اندر گم کر دیتی ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن بالا تر رہتا ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہ، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ اسے اس درخت کا، وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسافر ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا سستانے کے لیے۔ چنانچہ یہی آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اس سے دل لگایا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تمہیں اپنے سحر کے اندر مسحور کر دے گی، اپنے حسن کے اندر تمہیں ایسا جکڑ لے گی کہ پھر اللہ کہاں، آخرت کہاں، یہ تمام چیزیں تمہاری ذہنوں سے نکل جائیں گی۔ ہوں گی بھی تو صرف عقیدے کی پوٹلی کی شکل میں، دماغ کے کسی گوشے میں لکھی ہوئی ہوں گی، عمل میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عملاً تم طالب دنیا بنو گے، کہتے رہو گے اللہ کی تحمید اور حمد اور ثنا بھی کرتے رہو گے، لیکن عملاً طالب دنیا۔ تو یہ اصل میں اب اس کو دیکھیے، جو میں نے کہا تھا کہیں تو شروع کی آیات کے بارے میں کہا گیا، کہیں کہا گیا آخری آیات۔ اب یہ پہلے رکوع میں تو یہ آیت کھڑی ہے ایک ستون کے مانند، جو فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ آخری رکوع میں جا کر دیکھیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ستون کھڑا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے پوچھئے ہم تمہیں بتائیں اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی کوشش اور جد و جہد میں، دنیا میں محنت اور مشقت تو سب کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت اور مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ اور محنت اور مشقت کا جو حاصل ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے یہ بتائیں تمہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جواب کیا دیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، مشقت دنیا کی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو میں نے چھوٹی سی دکان شروع کی تھی، آج کتنا بڑا سٹور میرا ہے۔ میں نے ایک کارخانہ لگایا تھا ٹیکسٹائل کا، آج میرے 3 کارخانے ہیں۔ دیکھو میں نے کتنی ترقی کی ہے، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میری ساری جد و جہد جو ہے برابر ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اخسرین، خسارے میں بھی سب سے نیچے، اخسر سب سے زیادہ گھاٹے میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔
اس کے بعد کی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، خود آپ دیکھیے گا جا کر کہ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. کیا یہ کہتے ہو کہ آخرت پر ایمان ہے؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو مقصود و مطلوب تو صرف دنیا ہے، آخرت پر ایمان کہاں ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. چاہے انہوں نے کچھ یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کام اچھا کر دیا، یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، جبکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ نہیں، آخرت نہیں، بلکہ یہ دنیا بن گئی ہے. اب دیکھیے یہ جو پہلا رکوع انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، آخری رکوع قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یوں ان دونوں کے درمیان ایک ڈور باندھ دیجئے، اس ڈور میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہی مضمون آ رہا ہے بار بار. معلوم ہوتا ہے سورہ کہف کا مضمون یہ ہے، اس کا عمود یہ ہے. چنانچہ اسی میں فرمایا گیا، ایک تو حضور سے خطاب کر کے کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ بڑا نازک مقام ہے. ادمگاہ زیر آسمان عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید جا، جو کہ حضور کا معاملہ ہے. ذرا سی بھی زبان ادھر ادھر کھڑا جائے تو ایمان کے نالے پڑ جائیں گے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں ظاہر بات ہے جو لوگ صاحب حیثیت تھے معاشرے میں ان کو اولیت دیتے تھے، ان کی حیثیت ہے، معاشرے میں ان کا مقام ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں، تو ان کا جو بھی حیثیت ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو اسلام کو تقویت حاصل ہوگی نا. حضور کو اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کرتے تھے، کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جو بیچارے غریب، جو غلام اور بے کس لاچار لوگ پٹ رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اب اس کی بھی حفاظت کی شکل یہی ہو سکتی تھی نا کہ کوئی بڑے لوگ ایمان لائیں تاکہ ان کے سہارا بنے. جب حضرت عمر ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ حمزہ ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ اس وجہ سے حضور کی جو توجہ ہوتی تھی ان صاحب حیثیت لوگوں کی طرف، اس کا ایک لازمی اثر یہ ہوتا تھا کہ جو غرباء تھے، غرباء صحابہ، فقراء صحابہ، ان میں ایک احساس محرومی کا پیدا ہوتا تھا کہ حضور کی التفات، حضور کی توجہ، حضور کی عنایت ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، ہماری طرف نہیں. اس میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا شیطانی وسوسہ کہ شاید حضور کو بھی دنیاوی دولت اور دنیاوی حیثیت ہی کی اہمیت ہے آپ کے نزدیک. یہ کبھی ہے، اس کو کہا حضور ایسا مت کیجیے. اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی اپنے آپ کو تھامے رکھیے، روکے رکھیے ان لوگوں کی صحبت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح شام ذکر کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر یہ دولت مندوں کی طرف نہ کیجیے. ترید زینت الحیات الدنیا، تاکہ کہیں یہ گمان پیدا نہ ہو جائے. لفظی ترجمہ تو یہ بھی ہوگا کہ کیا آپ طالب بن گئے ہیں دنیا کی زینت کی؟ لا حول ولا قوت، یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے. یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ شاید حضور کی نگاہ میں بھی یہ دنیاوی دولت اور حیثیت جو ہے اسی کا مقام ہے. تو روکا گیا ترید زینت الحیات الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. اور آگے چلیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے. خیر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ تو وہ نیک اعمال ہیں، باقیات الصالحات جو باقی رہیں گے، آخرت میں ساتھ جائیں گے، اور انہیں سے زیادہ توقع بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے جو ہے آخرت کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ پورے قرآن میں دیکھیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کئی دفعہ آیا دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کچھ نہیں ہے. یہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے. تمہاری ساری نگاہوں میں اندر ساری حیثیت اور ساری اہمیت دنیا کی ہو جاتی ہے. تم دنیا کے غلام بن کے رہ جاتے ہو. جیسا کہ فرمایا گیا
تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، تم روپے پیسے کے غلام بن جاتے، تو وہ تمہارا معبود بن جاتا ہے روپیہ پیسہ۔ اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کمایا نام بھج مسیتی وڑیا، نا تسبا